Al-Hakim Umar Maharashtra Taqami Rahimahullah has maintained a list, developed a list of kabair, major sins, and they pertain to the outwardly physical things and as well as of internal things, things of the tabi'at, things that people cannot see, things of the spirit, ruh. And among those, one is particularly for people who are involved with the business of irshad, dealing with the instruction and telling good things about to people, for example, the Aimma, Mashayikh, etc. And on top of that list is majma बढ़ाने की फिक्र करना, to be concerned about having a lot of people around them. May Allah subhanahu wa ta'ala protect me from it. Alhamdulillah, so far there has been a lot of protection in that regard. The Nabi that we belong to, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose ummati we are, he has said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he has suffered in the path of Allah subhanahu wa ta'ala more than any single human being, and that includes Sayyidina Nuh alayhi salam as well, who called out after his people for 900 years. 900 years he called out, and not like in one way but through many different ways he called out after people for 900 years. So the suffering that he had in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, our Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom we claim to be the ummati of, suffered even more. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding and realization of our station as the people of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So before Ramadan we were doing the diseases of batin, diseases, that sicknesses that cannot be gauged through something physical or something visible, but those that pertain to our ruh, and those are very subtle, all of them, of course, for the obvious reason that a person who is sick themselves, they do not have they are not physically actively doing anything that is that will tell them or someone else that they are sick, they have that disease, but those are there, and we had read many of them. We are approaching the conclusion of this chapter, and then inshallah next week or maybe the next to next we will start the discussion about fadail. So there's razail, which are the negative side of negative attributes of a person's personality, and then there's the positive side, those things that one should try to achieve. For example, being tender hearted, for example, being soft in tongue, for example, being somebody who forgives people, somebody who protects themselves against sins such as all sorts of sins, for example, sins that pertain to our private parts and that kind of things. So anyway, today inshallah we'll talk about, there's 3 ahadith. I'll quickly read them inshallah first, and then we'll talk about these qualities of batin that are very serious qualities. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. That's one hadith, famous hadith. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद के मर्ज से बहुत बचो। हसद आदमी की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है. This is a famous hadith. The translation is narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that beware of hasad, jealousy. Hasad eats up the virtues, the good things, the good deeds of a person, just like a fire eats up a wood. The other hadiths that we are going to do today inshallah, because they all pertain to the same topics, inshallah we'll read them together and then talk about them, read the explanation. عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول
هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی یعنی جو پرانی امتیں گزر چکی ہیں ان کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے. اور میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ مونڈ دیتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا. Again, hadith about hasad, Prophet sallallahu alaihi wasallam is narrated by Zubayr radiallahu anhu. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a sickness, a disease, and a sickness of the previous previous nations is coming to you, and that is hasad and bughd. We will inshallah explain these terms. And this is something that totally shaves. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it's not by shaving I don't mean that it shaves your hair, but it shaves your deen away from you. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from these things. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن یعنی دوشنبے اور پنجشنبے کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس. تو اثنین جو ہے وہ ہوتا ہے منگل اور خمیس ہوتا ہے جمعرات. اثنین کیا ہوتا ہے؟ واحد اثنین نہیں، پیر کا دن ہوتا ہے. اثنین منڈے اور خمیس تھرسڈے. تو ان 2 دنوں میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ہر بندے مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں. تو یہ ایک اور ہے ٹرم، انشاءاللہ ویل ایکسپلین دس، کینہ کیا ہوتا ہے. بس ان کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو، یعنی ان کی معافی نہ لکھی جائے جب تک کہ یہ آپس کے اس کینے اور باہم دشمنی سے باز نہ آ جائیں اور اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں. عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے کسی بھی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں گے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے. Abu Hurairah, the previous hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that every week there's 2 days on which the deeds of human beings are presented before Allah subhanahu wa ta'ala, and those 2 days are Monday and Thursday. According to this hadith, there's other nations which mention other days. And in those, when these are presented, every believing slave, they are forgiven, except those 2 people who keep a grudge with each other. About them it is said that leave these people, do not write their forgiveness until and unless they take care of this grudge between each other and give up their animosity and enmity with each other and clear their hearts with each other. That was the previous hadith, and this is the hadith of Hazrat Wathila bin al-Asqa radiallahu anhu. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that never be happy upon the suffering of any of your brother. This is actually a definition of kina, that you are not actually able to do something to them, but if automatically something bad happens to them, then you are happy in your heart with what happened to them. So this is kina. And the Prophet ﷺ has said that never be happy about the suffering of any of your brothers, because if you do that, it may happen that Allah subhanahu wa ta'ala will give them relief from that affliction and suffering, and will basically involve you or afflict you with that suffering. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So there's 2 or 3 things that we should understand, and these are so one is hasad. The basic understanding of the basic concept of hasad is, as Hakim Muhammad rahimahullah has written 3 levels of hasad. One is the lightest level of hasad.
which is that somebody has something good, and that may be of any nature, that may be of a worldly nature, of a dini nature, and we say that that person has that something, I want that something for me as well. So I don't care if that something, that good thing remains with them or not, but I want it. That is the lightest form of hasad. The second, more severe form of hasad is that we want that whatever good thing another person has, we are burning in fire of jealousy and we don't want them to have it, and we want to get it for ourselves. That is the second level. The worst level of hasad is that we want that to them to be deprived of that good thing, never matter if we get it or not. That is the worst kind of hasad, and the Prophet ﷺ has explained that this was the kind of hasad that the kuffar had, the people of the book had with the Sahaba. It is basically Allah subhanahu wa ta'ala has called it in the Quran hasadam min indi anfusikum, that these people of the book, they basically want to revert you to kufr, and they don't care. They are jealous. They don't care that they get hidayah or not. They are so jealous of you and the right guidance that you got, that they don't care. You know, if somebody is good at heart, if somebody is truly wishing something good for themselves, what they will want? They will want that I get something good. They don't want anything good out of it. They only want you to become kuffar just like them, and they don't care if they themselves get hidayah or not. This is the worst level of hasad, and this is explained in the Quran. And this is something that the people of the book had with the Sahaba, and Allah subhanahu wa ta'ala has himself declared it hasadam min anfusihim. This is hasadam min anfusihim, that this is a hasad that they have. And the Prophet ﷺ, the first hadith that we read is that the Prophet ﷺ has said that beware of hasad, because innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. As if fire engulfs and burns a dry piece of wood. Hatab is basically dry wood. So Hakim Akhtar Rahimahullah, we heard him explaining this hadith when he said that when a dry wood is burnt with fire, it is burnt in such a way that very soon, that fire engulfs that piece of wood. So none of that wood is visible. Only that fire is visible. So similarly, when somebody has hasad, all of their deen is engulfed in hasad. All of their deen is engulfed in hasad. The goodness, whatever goodness that they may have, whatever deen that they may have had, that disappears behind the hasad. And the dalil of this, the evidence of this is, I've explained that hasad is something that burns even iman. And the dalil is that, as Hasad was explaining in Friday khutbah as well, that shaitan, he was the biggest abid. It comes in narrations that there isn't even a single spot in the whole of universe where shaitan has not worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. And he was a top tier alim. He was the teacher of malaika, and he was a arif. I cannot explain it as beautifully as our Kabirin have written it in the book. Hazrat explained it very good in this Friday sermon today, that one quality of Allah subhanahu wa ta'ala is that He is not affected, Allah subhanahu wa ta'ala is not affected by the state that He is in. For example, our quality is that if I am displeased with someone, na'uzubillah, may Allah subhanahu wa ta'ala protect him and me. If I am displeased with someone, my quality to do justice will be covered by this displeasure. Allah subhanahu wa ta'ala is such a Rahim and such a Kareem that His Karam and His Raham is not covered by His displeasure. So he was such a Arif, he knew Allah subhanahu wa ta'ala so well that even at the time of when Allah subhanahu wa ta'ala is saying that you are cursed, you have my la'nat upon you, he knew that the la'nat and the state of Allah subhanahu wa ta'ala doing la'nat upon me has not covered and
stopped Allah subhanahu wa ta'ala from being Kareem. And that is why he asked Allah subhanahu wa ta'ala for a delay in his punishment, and he asked Allah subhanahu wa ta'ala for giving him time till the hereafter. So he was such a huge thing, but he was not ashiq, which means that he did not love Allah subhanahu wa ta'ala. And the quality of a ashiq is that a ashiq, somebody who's in love with someone, they are happy with their degree. They are happy with their will. Whatever they are pleasing, whatever they are intending for me, I am happy with it. I am happy with what they are deciding for me. And this is a requisite of gaining the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. Rada bil qada. Being happy with what Allah subhanahu wa ta'ala has decided for us. Shaitan did not have that. Shaitan did not have that. And from this the ulama have also written that at the core of hasad, at the core of jealousy, again, what lies at the heart of hasad is not being happy with the degree of Allah subhanahu wa ta'ala. Not being happy with what Allah subhanahu wa ta'ala has decided for someone. For example, Allah subhanahu wa ta'ala has decided more wealth for someone, but we are saying that we are not happy with it. We are not happy with it, and we are going to envy them. And when does hasad become really harmful? Hasidin idha hasad. Hakim Rahimahullah has explained it, that hasid, from hasid, somebody who has jealousy, let me complete what I was saying first, that shaitan was not an ashiq of Allah subhanahu wa ta'ala, and because he was not an ashiq, he was not ready to accept the command of Allah subhanahu wa ta'ala of giving superiority to Adam over other creations, and that is why he became jealous of Adam. He became jealous of Adam, and na'udhu billah, his hasad caused him to become rebellious to Allah subhanahu wa ta'ala himself. And this is what it does to human beings. This is what it has done to human beings. The Yahud, the primary reason why they did not bring faith upon the Prophet ﷺ is that they had hasad. They were not willing to accept the command of Allah subhanahu wa ta'ala that the final prophet is going to come from Bani Ismail, from the progeny of Sayyidina Ismail alayhi salam. They were not willing to give in to this fact, give in to the degree of Allah subhanahu wa ta'ala, and this was their hasad that caused them to, na'udhu billah, be deprived of every single goodness. So hasad is that severe of a thing. Hasad, Hazrat Hakim Rahimahullah has written in the tafsir of this ayah, وَإِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. We all know this ayah. He has pointed out that Allah subhanahu wa ta'ala, this surah starts with قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. Ask refuge in Allah subhanahu wa ta'ala in whatever creation of Allah subhanahu wa ta'ala, those that blow and all those kind of creations. But when it comes about hasid, مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, the hasid, the person who has jealousy, when he executes their hasad. Protection is sought from a hasid person when they execute their hasad. Hakim Rahimahullah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him, he has clarified it so much that he has said that one thing is to have a natural feeling of bitterness when somebody has hurt you and they are successful in life. You see them successful, you see them getting a lot of things. Us being human beings, we will have a natural feeling of bitterness. That feeling alone, only that feeling, is something that is beyond our control. And a general principle is that those things that are beyond our control will not be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala. To execute, to do something under the effect of that feeling is actually hasad. And that is something where the Prophet ﷺ is being asked to seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from. Is your back hurt? Anyway, so if somebody, and this is true, that when somebody hurts us and we see them doing great in life or having something great, there's two things. If you are a good person, even we will not have those natural feelings. But chances are that we will have those feelings of bitterness. The remedy to it is the first thing to remember is that
when we have that kind of feeling, although we will not be questioned, this is Hazrat Ibn Umar rahimahullah explaining it, that although we will not be questioned about it, but it is not a state that we can be peaceful about, that we can be complacent about. When we have this kind of feeling within our heart, we should be very worried. Although we will not be considered sinners in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, we should still be very worried about it. Because this feeling will someday make us do a thing that will be counted a sin in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So number one thing is that feeling alone, although not questionable by Allah subhanahu wa ta'ala, it has a propensity to take us to where we will do something that is questionable, that is a sin. Therefore, when somebody has that kind of a feeling, it needs to be treated. It is a sickness of the batin. It is a sickness of the ruh, and it needs to be treated. And Hazrat Mashayikh, alhamdulillah, mashallah, have written various remedies to it. Inshallah, some of those we'll mention today. The other thing is that the worst part is that somebody actually gives in to that feeling and does something to hurt those people that they are jealous of. That is hasad. That is hasad in action. The other thing that the hadith has talked about is that we talked about kina or shamatat. Shamatat, where you are not actually able to do anything, but you are waiting. And if anything bad automatically or through someone else happens to them, to that person that you were jealous, you become happy at heart. That is also something that is really, really a source of concern. Now, what are the treatments of hasad? A person wrote to Hazrat Ibn Umar rahimahullah and said that after reading your books, I have found out that I have this disease of hasad. I have this disease of jealousy. So Hazrat wrote, and he said that tell me the treatment for it. Hazrat wrote back to him and said that who are you jealous with and what kind of a nature of jealousy is it? So he said that I am a trader, I'm a business person, and I am very jealous of the people around me in the market who are doing better than me. So Hazrat wrote some few points that are not easy to do. Hazrat himself wrote back that I will tell you the medicine. I'll tell you the medicine, but there is no promise that this medicine will be sweet to swallow. The medicine can be bitter. One thing to do is that make it your habit to make dua for that person. To make dua for that person. At the core of all these things is that whatever hasad is wanting you to do quite the stark opposite of it. So if you feel bad in your heart for them, make it your habit that you make dua for that person. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase it for them even more. Give them even more. Give them even more. Second thing, you want to say bad things about that person. In all your companies, try your best to make it a point that you mention the good qualities of that person. You say good things about that person. Third, give that person gifts. Give that person gifts. Especially when you are leaving, going on a travel or coming back, bring gifts back for them. Third thing, actually this was the first thing that I forgot, make salam with them excessively. Musafaha. Warm-hearted musafaha. Shake hands with them, go out to them, say salam, and a warm-hearted musafaha. So that person, after 15 days, wrote back to Hazrat Ibn Umar and said that I tried these things for 15 days and I feel that half of my hasad is gone. Half of my hasad is gone. Hazrat wrote back to him and said, do this even more, continue doing this. After another 15 days, he wrote back and he said, Hazrat, let alone hasad, I have love for that person in my heart now. I have love for that person in my heart now. So these are the things to do when we feel like we have hasad. May Allah subhanahu wa ta'ala grant understanding and realization. One subtopic that is mentioned in the second hadith is
that when the Prophet ﷺ says that there is a sickness um, of the previous nations coming to you, this was not particularly about the Sahaba, because the Sahaba, we should remember always, Allah subhanahu wa ta'ala has given them certificates at multiple points in the Quran. One certificate that Hasad has mentioned here is the ayah that I also recite sometimes, Ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghun, the last ayah of Surah Fath. Yes, Surah Fath. That Allah subhanahu wa ta'ala has declared that these Sahaba are very much loving to each other. And the other is in Surah Al Imran, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, we've read in Tafsir this, that Allah subhanahu wa ta'ala himself has taken it upon himself that we have created love and proximity in their hearts. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, we have made you brothers through an action of ours. Through an action of ours. It was none of your doing that you became brothers and loving to each other, but we've done it. So, whenever we read something like this, and if there is a hint in our mind that Na'udzubillah, even the Sahaba, the Prophet ﷺ was worried about the Sahaba and there was something like that happening in the Sahaba, we should remember that the Sahaba were much, much better and higher than us. And at multiple places, Allah subhanahu wa ta'ala has basically, I've said it before as well, given a shut up call to the people who want to move their tongues about the Sahaba. We should never think anything bad about the Sahaba. Although if something is very apparent, for example, there was a war that occurred between the Sahaba. Even if something is that apparent, for us in the Quran there is a shut up call. You have no right to pass any comments, worry about your own self. This hadith, has written that this is one of the examples of where the Prophet ﷺ was given news of the future. That he knew that this disease is going to become very prevalent in his ummah. And that is why he has talked about the ummah. This ummah is a disease of the previous ummah is coming to this ummah. And that has the capacity to shave off the deen of this ummah. So this is something that we should be really concerned about. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our mashayikh, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us an understanding and concern for these things. So we'll have dinner inshallah after Maghrib. Since we do have time, you are out of luck and I'll read some poetry. सबसे कड़े इम्तिहानात इस उम्मत पर सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन पर ही आए। वो बहुत बड़े लोग थे जो उसमें कामयाब हुए। बाकी ये कि दिल की तमन्ना होती है जो शायद वक़्त अपनी शायरी में कह देते हैं, और तमन्ना तो बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूनिटी करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता।
بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، مل کر سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے،
مل کر سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ اور شعر کو سننے سے پہلے اگلا شعر ہے اسطوانہ حنانہ۔ ایک ستون تھا جو لکڑی کا تنا تھا بیسیکلی، اور اس سے ٹیک لگا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر ایک خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ممبر جو ہوتا ہے وہ تیار کیا، تو وہ ستون باقاعدہ بچوں کی طرح رویا، اور اس کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دی، دلاسا دیا، اور اس سے پوچھا کہ تو دنیا میں میرا ساتھ چاہتا ہے یا آخرت میں چاہتا ہے؟ اور حضرت پروفیسر مولانا فریانی فرماتے ہیں کہ حضور کی صحبت سے اس ستون کے اندر یہ عقل تھی کہ اس نے کہا کہ آخرت کا ساتھ ابدی ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، میں آخرت میں حضور کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اور پھر ستون کو وہیں دفنا دیا گیا، اور مسجد نبوی میں جو عرفن جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا جو حضور کے پرجے سے لے کے ممبر کے درمیان کا حصہ ہے ہر ایک کارپیٹ والا، اس میں وہ باقاعدہ اس جگہ ایک ستون موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ہذا اسطوانہ حنانہ، کہ وہ رونے والے ستون کی جگہ ہے یہ۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں ظاہری اور باطنی قربت نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا اللہ ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، شیطان کے زیر اثر نہ فرمائیے، حالات زمانہ کے اللہ سے اثر نہ فرمائیے، یا اللہ آپ کے نافرمان بہت زیادہ ہیں، یا اللہ کثرت سے ہیں، یا اللہ
اور آپ کو ماننے والے، آپ کے چاہنے والے اللہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم کو مغلوب ہونے سے بچا لیجیے، مغلوب ہو جانے سے بچا لیجیے، اپنی محبت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو وہ تقویت نصیب فرمائیے، یا اللہ وہ نور نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے ذکر سے ہم کو وہ محبت اور وہ نور نصیب فرمائیے، یا اللہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہماری ہدایت کا سامان کرتا رہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں وہ تقویت پیدا فرمائیے جس سے یا اللہ ہم اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کی اللہ ہدایت کا ذریعہ بنے، اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ یہ الفاظ کچھ نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ ہمارا کہنا سننا یا اللہ کچھ نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ اصل چیز یا اللہ آپ کا ارادہ ہے یا اللہ، آپ اپنا ارادہ فرما لیجیے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سارے ملکوت آپ کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ سارے موکل آپ کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ دین پہ چلنے کا، دین پہ یا اللہ دین کا درد ہمارے سینے میں ہونے کا، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مرنے مٹنے کا، یا اللہ ارادہ فرما لیجیے، یا اللہ اپنا ارادہ فرما لیجیے، یا اللہ اپنا ارادہ فرما لیجیے۔ ہم بہت محتاج ہیں یا اللہ، یا اللہ اگر آپ نے ہمارے مانگنے پہ نظر فرمائی یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ اگر آپ نے ہمارے کچھ کرنے پہ نظر فرمائی ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا یا اللہ، یا اللہ اگر آپ نے یا اللہ اپنے شایع نشان یا اللہ لوگوں کے کاموں کو دیکھنا شروع کر دیا یا اللہ سب لوگ برباد ہو جائیں گے یا اللہ، یا اللہ آپ ہی کرم فرمائیے، اپنے کرم سے اپنا ارادہ فرمائیے، ہمارے نقص کو نہ دیکھیے، ہمارے نقص کو نہ دیکھیے، یا اللہ اپنے کامل ہونے کو دیکھیے، اپنے کامل ہونے کے شایع نشان یا اللہ ہمارے حق میں خیر کا ارادہ فرما لیجیے، ہمارے حق میں خیر کا ارادہ فرما لیجیے، دینی خیر، دنیاوی خیر، یا اللہ دین کا جذبہ، یا اللہ دنیا میں ترقیات یا اللہ سب یا اللہ ہمارے لیے لکھ دیجیے، اس دنیا میں بھی اللہ آسائش سے رکھیے، عافیت سے رکھیے، عیش و عشرت میں رکھیے، یا اللہ وسعت کے ساتھ رکھیے، اور یا اللہ اس عافیت و وسعت کو یا اللہ اپنے دین پہ نثار کر دینے والا بنائیے، اور یا اللہ آخرت میں ہمیں اس سے زیادہ عیش سے رکھیے، اس سے زیادہ اچھا رکھیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ دعا کے لیے کہا آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیے، یا اللہ یہاں یا اللہ جو اپنے دل میں جو آرزو لے کے بیٹھا ہے یا اللہ آپ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، یا اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی آپ کو یاد کرنے کی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی، آپ بھی ہمیں پیار سے یاد فرما لیجیے، آپ بھی ہمیں اپنی نصرت کے ساتھ یاد فرما لیجیے، ہمارے سارے اٹکے ہوئے کام بھی نکال دیجیے، یا اللہ دین میں بھی خوب ترقیات نصیب فرمائیے، دنیا میں بھی خوب ترقیات نصیب فرمائیے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست مضبوط تعلق نصیب فرمائیے، یا اللہ اسی پہ جینا مرنا نصیب فرمائیے، حضور کی محبت میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یا اللہ ہر لمحہ حضور کی محبت میں عطا فرمائیے، یا اللہ حضور کی محبت سے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، حضور کی ذات میں فنائیت سے اپنی فنائیت نصیب فرمائیے، یا اللہ یہ تمام بڑی بڑی باتیں یا اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، یا اللہ ان کی نقل میں یا اللہ بس زبان سے جملے ادا کر رہے ہیں، یا اللہ حقیقت آپ فرما دیجئے، حقیقت آپ فرما دیجئے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یا اللہ کوئی خیر ایسی نہیں جو نہ مانگی ہو، یا اللہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، یا اللہ ہم اس محسن اعظم کے احسان کی قدر کرنے والا بنائیے، ان کی ہر دعا ہمارے حق میں قبول فرمائیے، ان کی ہر دعا ہمارے حق میں قبول فرمائیے، ہر خیر جو انہوں نے مانگی یا اللہ ہمیں عطا فرمائیے، ہر شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ یہاں جو یا اللہ باقاعدہ مسجد کی تعمیر کی کوشش ہو رہی ہے، یا اللہ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس ارادے ہیں، نہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، یا اللہ اپنا گھر تو یا اللہ بنانے والا صاحب مکان خود ہی تعمیر کراتا ہے، اللہ آپ تعمیر کرا دیجیے، اللہ ہمیں اس کام کے لیے استعمال فرما لیجیے، بہت اونچا اور بلند کام ہے، یا اللہ ہم کھوٹے نالائق لوگ اس قابل تو نہیں ہیں، یا اللہ لیکن ہم نے ظاہر بنایا، آپ حقیقت فرما دیجیے، آپ حقیقت فرما دیجیے، وسائل کا بھی غیب سے انتظام فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ اس کام میں استعمال فرمائیے، سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔